20 رمضان شریف کے دن ایک تسبیح انا اعطیناک الکوثر چند منٹوں کے اندر ہی اندر دولت کا طوفان آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر میں صرف 3 آیات میں سے حکمت، ایسے راز، ایسے قیمتی جواہرات، ایسے خزانے پوشیدہ ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں، انہی سے ترقی اور کامیابی و کامرانیاں نصیب کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن کریم کی نہایت ہی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صورت آیتہ میں بے شک صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر یہ قرآن کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ احادیث میں اس کے بے شمار فوائد و فضائل اور برکات نکلے ہوئے ہیں۔ نیز جب آپ اس صورت مبارکہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں گے تو آپ کو خود اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس صورت کی مثال قرآنی آیات کے وسیع و عریض سمندر میں ایک ایسا جواہر رکھنے کی ہے جو حکمت الہی اور اپنی گہری اہمیت کے ساتھ واضح طور پر چمکتی ہے۔ 3 مختصر اور پرکشش آیات پر مشتمل چھوٹی لیکن زبردست باب و توحید کے جوہر کو خط میں سمیٹتی ہے۔ یہ بہت سی خیر و برکات، تاثیرات اور فوائد و معجزات سے مزین ہے۔ سورۃ الکوثر کو گہرائی سے سمجھنے، اس میں پوشیدہ رازوں کو تلاش کرنے اور اس کی نمایاں خوبیوں سے پردہ اٹھانے کے سفر پر ہمارے ساتھ شامل ہو، جو اپنی زبردست صلاحیتوں اور حیرت انگیز خوبیوں کے باعث صدیوں سے علم کی متلاشیوں اور قدردانوں کے دلوں کو اپنی طرف محصور کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ اس سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ اپنی جامع ساخت اور قوی پیغام کے ساتھ ایک جامع اسلامی الہیات کے ساتھ کے زبردست شاہکار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس صورت مبارکہ کو ایمان کی پاکیزگی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اپنی گہری تعلیمات کے باعث بہت اہمیت کی حامل صورت ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ صورت آسمانوں سے زمین کی طرف اس لیے نازل فرمائی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو نماز تہجد میں بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کی کسی معجزے سے کم نہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ ہر نماز میں اپنی قرات کو سورۃ الکوثر کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے سورت یعنی سورت کوثر سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام اور یعنی سورت کوثر پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اسے ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ یہ پڑھے تو بروز قیامت اللہ رب
العزت اسے فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا، یعنی یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت پڑھی تو یہ اس کے گھر والوں اور حتیٰ کے پڑوسیوں سے بھی فکر و افلاس کو دور کر دے گی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سفر کا ارادہ کرے اور اپنے گھر کے دروازوں کو پکڑ کر 21 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کا محافظ اور نگران ہوگا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ پیارے ناظرین، سورۃ کوثر کے فضائل پر اسی طرح کی کئی ساری احادیث اور روایات ہیں جو بہت زیادہ آئے ہیں، ان سب کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان سب فضائل سے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اس کی فضیلت آخر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سے میرے اوپر ایک ایسی سورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرا امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ سورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دیتے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرے، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ہو اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے رستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو صدیق دل کے ساتھ پڑھنے سے زندگی میں برکت کا انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ نور کا ایک ایسا سر چشمہ ہے۔ سورت کوثر نیکی کرنے کی توفیق کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب کوئی انسان اسے سچے دل یعنی اخلاص سے پڑھتا ہے تو بزرگان دین اور اولیاء کرام کے بقول وہ اپنی زندگی میں برکات کو مدعو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ برکات اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے اور اسے خوشیاں دے سکتی ہے۔ سورت کوثر روشنی کی مانند ہے کہ آپ ایک تاریک کمرے میں ہے، فرض کرو وہاں دور دور
تک روشنی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ اچانک سے اس تاریک کمرے میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس تاریکی سے نکلنے کا رستہ دکھاتی ہے۔ سورۃ کوثر کی خاصیت بھی یہی ہے، یعنی یہ اس تاریکی کمرے میں پیدا ہونے والی روشنی کی طرح ہے جو آپ کے دل و دماغ کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آپ کو مشکل وقتوں اور ناہموار رستوں سے گزرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور یہ ایک یاد دہانی کا کام بھی کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ بات بتاتا چلو کہ بہت سے لوگ مجھ سے میسیجز کرتے ہیں، کیا آپ جس تفصیل کے ساتھ ایک منفرد لہجے میں مختلف علوم ہم سے شیئر کرتے ہیں، اس طرح کوئی بھی شیئر نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو اتنی زیادہ گہرائی سے علوم بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو پیارے ناظرین، اس سوال کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک موم بتی دوسری کو روشنی کرنے سے بجھ نہیں جاتی، اسی طرح علم بانٹنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ زندگی کا ایک اہم دستور ہے کہ آپ جتنا زیادہ کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر کرو گے اتنا ہی اس میں برکت ہوگی۔ یعنی یہ سخاوت کے کائناتی چکر ہے جہاں دینے کا عمل نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، سورۃ کوثر دل اور روح کی بیماریوں کا روحانی علاج ہے۔ اس کا گہرا اثر اپنے ارادوں کو صاف کرنے، انہیں چاہت الہی سے ہم آہنگن کرنے اور خالق کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی صلاحیت میں مضمر یعنی پوشیدہ ہے۔ یہ ایک ہدایت ہے جو آپ کو اپنے ارادوں کو درست کرنے میں مدد کرتی ہے۔ فرض کرو کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے جو آپ کو ہمیشہ صحیح سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ صورت اسی ہتھیار کی طرح ہے جو آپ کو اپنے ارادوں کو صحیح سمت پر لانے میں مدد کرتی ہے۔ اس کو باقاعدگی سے پڑھنا ذہن سازی کو بڑھاتی ہے، مومنوں کو خلفشار سے دور اور عقیدت کے رستے کی طرف لے جاتی ہے۔ سورۃ کوثر ایک ڈھال کا کام کرتی ہے، ایک ایسی ڈھال جو منفی توانائیوں اور شیطانی اثرات سے حفاظت کرتی ہے۔ روحانی نقصان کے خلاف یہ ایک مضبوط قلعے کی مانند ہے۔ متعدد روایات میں اس سورت کی باقاعدگی سے تلاوت کرنے کے بہت سے معجزاتی اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے علاج سے لے کر روحانی جد و جہد پر قابو پانے تک بزرگان دین نے اس کی الہامی آیات کے ذریعے تبدیلیوں کا تجزیہ کیا ہے۔ بے شک سورۃ کوثر اللہ کے آفاقی پیغام کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ کی بندگی میں آنے کی دعوت دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک اور راز شیئر کر دوں کہ جس طرح ایک چنگاری آگ کو بھڑکا سکتی ہے، اسی طرح ایک چھوٹی سی چنگاری ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیوں کا شعلہ بھڑکا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اسے بھول مت جائیے گا، ورنہ میری ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ اس کی بجائے آپ ہمیشہ اپنے ساتھ سورۃ کوثر کی روشنی لے کر چلیے گا۔ یہ انشاءاللہ آپ کے مشکل وقت میں طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے آپ کو سورۃ کوثر کی اہمیت، افادیت، فضیلت، برکت، تاثیرات اور فوائد خوب اچھی طرح معلوم ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو ان تمام عقل کو دنگ کر دینے والے زبردست اور معجزاتی فوائد کے پیش نظر آج اس سے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے جسے سورۃ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کا نیا عمل ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگو گے، اللہ اسے دے گا۔ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ اتنے دن تو یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے
کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ سورت ہر غم ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی آس بن ولی کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے اطر کہنے لگے۔ اس سورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور آپ دشمنوں کو خوب پہچان بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔